تو یہی حال ہے مزاروں پہ جانے والوں کا, عاملوں کے پاس جانے والوں کا. بعض لوگ عامل کے پاس جاتے ہیں, وہ علاج کرتا ہے, جن بھگا دیتا ہے, لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں, حالانکہ وہ جن آ اس لیے رہا ہے کہ آپ اس عامل کے پاس جائیں. اگر آپ مایوس کر دیں, آپ کہیں میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا, چاہے مجھ پہ جن آئے یا نہیں آئے, میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا, تو جن آنا چھوڑ دے گا تھوڑے دنوں میں. اور اس طرح سے میں نے الحمدللہ خود کئی لوگوں کا علاج کیا ہے جن پہ جنات آتے تھے, جادو تھا, تو میرے پاس آئے, میں نے ان کو بتایا کہ آپ کا علاج یہ ہے کہ آپ اس کا علاج چھوڑ دیں. یہ یعنی یہ کہ حقائق پر مبنی, میں مشاہدے پر مبنی بات بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ علاج چھوڑ دیں, اور بالکل کسی عامل کے پاس, کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آپ اس پہ صبر کریں, جو ہو رہا ہے سوائے آیت الکرسی پڑھنے کے, سورہ فلق سورہ ناس خود پڑھ کے دم کر لیا کریں, یا اپنے کسی عزیز سے کہہ دیں وہ آپ پہ پڑھ کے دم کر دے گا. اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہ کریں. الحمدللہ کئی لوگوں کو اس طرح سے شفا ہوئی ہے. لیکن میں ان سے کہتا تھا کہ آپ نے یہ عزم کرنا ہے, میں مر جاؤں گا مگر میں کسی عامل سے علاج نہیں کرواؤں گا. یعنی یہ کانفیڈنس جب تک نہیں ہوگا, کیونکہ شیطان جو ہے نا مایوس نہیں ہوتا اتنے آرام سے, وہ کہتے ہیں اس کو ترساؤ, پریشان کرو, پھر بھیجو, یہ جائے گا وہاں. تو آپ نے یہ عزم کرنا ہے کہ میں کچھ بھی ہو جائے. ایک خاتون کا گلا دبتا تھا, ان کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ان کے شوہر نے مجھے بتایا کہ میری بیوی کا گلا کوئی پکڑ کے دبا رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ حضرت فلاں مفتی صاحب ہیں, بہت بڑے دیوبندی ہیں, وہ مفتی ہیں, میں ان کے پاس لے کے جاتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں. میں نے کہا دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, اہل حدیث ہوں, کچھ بھی ہوں, آپ کی بیوی کا علاج یہ ہے کہ آپ ان کے پاس جانا چھوڑ دیں. کہہ رہے نہیں وہ تو بہت زور سے گلا دبتا ہے. میں نے کہا دبنے دیں. تو ان کا رات کو 4 بجے فون آیا, میری بیوی کا گلا دب رہا ہے, اس کا سانس نہیں آ رہا اور یہ ہو رہا ہے. میں ان مفتی صاحب کو فون کرنے لگا ہوں. میں نے کہا آپ نے فون نہیں کرنا, آپ یہ عزم کر لیں کہ میں بیوی کو مرنے دوں گا مگر میں ان کے پاس نہیں لے کے جاؤں گا. اول تو یہ مفتی ہوتے نہیں ہیں, نام تو مفتی کا لفظ تو اتنا سستا ہو گیا ہے, کوئی بھی اٹھا کے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا لے اور لوگ مان لیتے ہیں. تو وہ کہنے لگے نہیں وہ تو بہت بڑے مفتی ہیں. میں نے کہا اگر وہ مفتی ہوتے تو وہ یہ کام نہیں کر رہے ہوتے. مفتی کے پاس تو ان کاموں کا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کے جھاڑ پھونک کرتا رہے اور لوگوں کو تعویذ گنڈے دیتا رہے. مفتیوں کے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے. اول تو یہی اس کی علامت ہے, وہ مفتی نہیں ہے. تو خیر وہ صاحب نہیں مانے. جب وہ بیوی کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی, انہوں نے مفتی صاحب کو کال کی, پھر مفتی صاحب نے ان کی بیوی سے بات کی, دم درود کیا, وہ طبیعت سیٹ ہو گئی. مجھے فون آیا, میں نے کہا اب یہ دوبارہ بیمار ہوگی اور پھر آپ اس مفتی صاحب کو فون کرو قیامت تک. میں نے کہا صرف اب آپ نہیں ہیں, تھوڑے دنوں میں آپ کی ساس کے ساتھ یہ کیس شروع ہو جائے گا, پھر آپ کے چچا زاد بھائی کے ساتھ ہوگا, پھر آپ کے ماموں کے ساتھ ہوگا, پورا خاندان قیامت تک آپ کی پوری نسل پہ جنات چڑیل بھوت اس میں انوالو ہو جائیں گے. یا بھائی آپ کا خاندانی بیماری بن جائے گی اگر آپ نے ابھی اپنی بیوی کو نہیں چھڑایا. انہوں نے کہا حضرت یہ تو آپ کہہ رہے ہیں, یہ تو بن چکی ہے میرے خاندان کی بیماری. پہلے صرف وہ پتہ نہیں کون بیمار تھا, میں ان کو مفتی صاحب کے پاس لے گیا, اس کے بعد میری طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی, اب میری بیوی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو ہم جب ادھر جاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور باقی جو ہے نا تو ہمارا تو پورا خاندان ان کا معتقد ہو گیا ہے. تو میں نے کہا یہ بیماری وہاں جا کے ہوئے ہیں, اور وہ مفتی صاحب بیمار نہیں کر رہے, شیاطین بیمار کر رہے ہیں. شیاطین کہہ رہے ہیں ان کا عقیدہ اس مفتی سے مضبوط کرو, اللہ سے ہٹاؤ ان کو اور ان ٹوٹکوں میں لگا دو ان کو. تو میں نے کہا جانا چھوڑ دو, بیوی کو مرنے دو, نہیں مرے گی. میں نے کہا انشاءاللہ میری گارنٹی ہے مرے گی نہیں, لیکن آپ ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ. خیر پھر دوبارہ ان کے ساتھ یہ ہوا, تو وہی ہوا کہ وہ طبیعت خراب ہو رہی ہے, چیخنا چلانا شروع کر دیا, میرے پاس فون کر کے رو رہے ہیں. میں نے کہا آپ میں کانفیڈنس ہی نہیں, آپ جو میں آپ کو علاج بتا رہا ہوں, آپ کو اگر میری بات پہ یقین نہیں آتا تو آپ خود کریں, اگر میری بات پہ تو آپ چیخنے دیں بیوی کو, کچھ بھی ہو. آپ نے کسی عامل کے پاس نہیں جانا, خود آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنا ہے, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کریں. اس کے علاوہ اور بیوی کو بھی بتا دیں بھائی میں نہیں جاؤں گا, میں آپ مرتی ہو تو مر جاؤ. اس دفعہ انہوں نے الحمدللہ مضبوط ارادہ کیا, اور 1 ہفتہ ان کی بیوی کی طبیعت خراب رہی ہے, دورے پڑتے رہے. 1 ہفتے کے بعد وہ بیوی الحمدللہ ٹھیک ہو گئی. ان کی کال میرے پاس آئی کہ اللہ کا شکر ہے میری وائف اب بالکل نارمل ہے. میں نے کہا اب بھی جھٹکا لگ سکتا ہے, ابھی شیطان جو ہے نا مایوس نہیں ہوا ہے آپ سے, آپ نے یہ عزم کرنا ہے میں نے جانا نہیں کسی کے پاس. تو ایسا ایک کیس نہیں ہے, میرے پاس بہت سارے اس طرح کے کیس ہیں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں بھی روحانی علاج کرتا ہوں, لیکن میرا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کا علاج چھڑوا دیتا ہوں. تو علاج چھڑوا کے میں علاج کرتا ہوں لوگوں کا. بس آپ کسی کے نہ میرے پاس آنا ہے, صحیح ہے نا, کسی کے پاس بھی نہیں جانا آپ نے. مسجد کے امام سے آپ دم کروا لیں وہ ٹھیک ہے, چلو امام ہے مسجد کا, وہ شاید زیادہ نیک ہوگا. تو ایسے اپنے قریبی محلے میں کسی بزرگ سے دم کروا لیں, اس حد تک ٹھیک ہے. اس سے زیادہ اس معاملے میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے.
بڑے بڑے فراڈی ہیں اس معاملے میں، اور کچھ لوگ فراڈی نہیں ہیں لیکن وہ عملیات کر کر کے دماغی توازن ان کا خراب ہو چکا ہوتا ہے. وہ ہوتے نیک ہیں مگر چلے کاٹ کاٹ کے نا وہ عملیات کر کر کے ان کی اپنی دماغ کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے، ان کو خود بخود آپ پہ جن نظر آ رہا ہوتا ہے حالانکہ ہوتا نہیں ہے آپ پہ. تو وہ نیک ہوتے ہیں لیکن بیچاروں کی دماغ کی سیٹنگ آؤٹ ہو چکی ہوتی ہے. تو بعض ایسے عامل بھی ہیں جو ہیں نیک مگر وہ عملیات کر کر کے ان کو ایسا لگتا ہے آپ پہ جن ہے، حالانکہ ہوتا آپ پہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کو لگ رہا ہوتا ہے ان کی اپنی سیٹنگ آؤٹ ہو چکی ہوتی ہے. تو اس لیے بالکل چھوڑ دیا جائے ان لوگوں کے پاس جانا. یہی